اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انشاءاللہ تعالی پہلے ہم جلدی سے جو الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دو اسماء الحسنہ تھے اور جو کہ صفت رحمہ سے ماخوذ دو نام ہیں، ان کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں انشاءاللہ۔ پہلی بات جو ہم نے اس صفت رحمہ سے متعلق پڑھی تھی وہ یہ کہ اس سے ماخوذ نام قرآن اور حدیث میں جو وارد ہوئے ہیں وہ 5 ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمہ جس سے متعلق 5 نام ہیں وہ قرآن و حدیث میں وارد ہوئے ہیں، جس میں سے الرحمن الرحیم ان اسماء الحسنہ میں بھی عظمت کے اعتبار سے ان 99 کی لسٹ میں شامل ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی اللہ کے ان 99 نام کو احصاہا پڑھا، سمجھا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا، وہ یقیناً جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ وہ 5 نام کون سے ہیں جو صفت رحمہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ماخوذ ہیں؟ الرحمن، الرحیم، ارحم الراحمین، خیر الراحمین اور ذو الرحمہ۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے اور انسان کو یہ خوشخبری سنائی ہے کہ اس کی رحمت ہمیشہ اس کے غضب پر حاوی رہے گی۔ شرط یہ ہے کہ اس کی مخلوق صرف اس کی عبادت کرتی رہے اور جب غلطی کرے تو معافی بھی صرف اسی سے مانگے اور اسی کی طرف رجوع کرے توبہ کرنے کے لیے۔ پھر ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ قرآن اور حدیث میں اللہ کے بعد یعنی اللہ کے نام جو ذاتی نام ہے اللہ، اس کے بعد الرحمن ایسی فضیلت والا نام ہے جو کہ آیتوں کے آغاز کے لیے اکیلا استعمال ہوا ہے، جس طرح اللہ اکیلا استعمال ہوا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یعنی اللہ اکیلا استعمال ہوا ہے، اسی طرح الرحمن علم القرآن اکیلا جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود الرحمن کو اسم اللہ کے متبادل کے طور پہ استعمال کیا ہے، خاص طور پہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی بڑائی اور کبریائی کو بیان کرتے ہیں تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ یا رب نہیں بلکہ الرحمن نام کو استعمال کرتے ہیں۔ تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ وہ اپنی مخلوق، سب سے بڑی مخلوق عرش کے مقابلے میں اپنی سب سے عظیم صفت یعنی صفت رحمہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو پھر ہم یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کیوں بتا رہے ہیں؟ تاکہ لوگ مایوس نہ ہوں اور اللہ کی ناقدری نہ کریں مایوس ہو کر، بلکہ اس سے اس نام کے ذریعے سے دعائیں مانگیں اور رحمت مانگیں۔ تو الرحمن کے پاس ایسی رحمت ہے جو کسی کے پاس نہیں، جبکہ الرحیم کی رحمت وہ ہے جو کسی تعطل کے بغیر مسلسل جاری ہے۔ اسی طرح الرحمن اور رحیم کے فرق کو علماء کرام نے یوں بھی بیان کیا ہے کہ الرحمن تمام مخلوقات کے لیے، چاہے وہ انسان ہیں، جن ہیں، اشجار ہیں، نباتات ہیں، جماد ہیں یا حیوانات ہیں، جو بھی ہیں ان کے لیے، چاہے مسلمان ہیں چاہے کافر ہیں، چاہے جو ہے اللہ کو مانتے ہی نہ ہوں، جو کسی خدائی کو نہ مانتے ہوں، جو بھی ہیں تمام مخلوقات کے لیے الرحمن ہے اللہ، جبکہ رحیم وہ صرف مومنین کے لیے، اور یہ رحمت خاص طور پہ قیامت کے دن مومنوں کو بہت زیادہ عطا کی جائے گی۔ الرحمن صرف الرحیم کے ساتھ آیا، مگر الرحیم نام اللہ کے دوسرے ناموں جیسے العزیز، التواب، الغفور ان کے ساتھ بھی آیا ہے۔ دونوں نام اپنے اپنے 2 الگ معنوں کے علاوہ تیسرا نظریہ پیش کرتے ہیں، جیسے العزیز اور رحیم نے العزیز بڑی قوت والا، الرحیم بڑی رحمت والا، اور اسی لیے رحم یعنی ان دونوں کو اگر ملا کے دیکھیں تو تیسرا نظریہ کہ وہ اس لیے رحم کرنے والا ہے کیونکہ اس کی قدرت اتنی عظیم ہے کہ وہ ہی صرف بے مثال رحم کر سکتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ الرحمن کسی انسان کا نام نہیں ہو سکتا، نہ ہی کسی کی یہ صفت ہو سکتی ہے، صرف
جو رحمت کی یہ خاص صفت ہے رحم کرنے کی، اور جس مقدار میں اور جس طرح کی، وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شایان شان ہے۔ اسی لیے کسی انسان کے لیے نہ تو الرحمن نام ہے اللہ کی طرح، نہ ہی یہ صفت کسی انسان کے لیے کہی جا سکتی کہ وہ بڑا ہی رحمان ہے، نہیں، انسان کے لیے ہمیشہ کہا جائے گا کہ وہ بہت رحم کرنے والا ہے، رحیم ہے۔ جبکہ الرحیم اللہ کی مخلوق کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اس رحمت کی وجہ سے جو ایک مخلوق دوسری یا اپنے صنف سے کرتی ہے، کیونکہ وہ ایک حصہ اللہ کی رحمت کا 100 میں سے دیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنی مخلوق کو ایک حصہ اپنی رحمت میں سے دیا ہے، اس کی وجہ سے ہم انسان کو رحیم کہہ سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ وہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی رحمتوں کے بہت سارے مظاہرے ہیں جو ہم دن رات اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، لیکن خود اللہ نے اپنی سب سے بڑی رحمت قرآن کو کہا ہے۔ اسی طرح اللہ کا رب ہونا، شریعت کا آسان اور ممکن ہونا، رسولوں کا بھیجا جانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند اور عظیم اخلاق، ان کا شریعت کا مکمل کر دینا، قیامت کے دن کا برپا ہونا، شیطان کا بطور دشمن تعارف کرا دینا، نیکیوں کے کرنے میں خوشی ہونا اور گناہ کرنے پر ضمیر کی ملامت کا ہونا، جزا اور سزا کا ہونا وغیرہ، یہ سب بھی اللہ کی رحمت کے عظیم مظاہرے ہیں، اور اس کی رحمت کا احاطہ کرنا بے شک الفاظ میں تو ناممکن ہے۔ پھر ایک مسلمان کو اللہ کے ناموں سے آگاہی کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1 تو یہ ہونا چاہیے کہ ہماری محبت میں اللہ کے لیے شدید اضافہ ہو، صرف اللہ ہی سے شدید محبت ہو جائے ہمیں۔ پھر دوسرا یہ ہونا چاہیے کہ اس کی رحمت کی وسعت دیکھ کر مایوسی کبھی ہماری زندگی میں نہیں آنی چاہیے، بلکہ ہمیشہ ہمیں اللہ سے اچھا گمان رکھیں، اللہ کے فیصلوں میں ہمیشہ رحمت تلاش کریں، کچھ چھن جائے تو بھی، کوئی عزیز ہم سے لے لیا جائے تو بھی اس کو اللہ ہی کی رحمت تصور کریں، جیسا کہ ہم کسی چیز کے، کسی مال کے، کسی رشتہ دار کے مل جانے سے، کسی خوشی کے مل جانے کو اللہ کی رحمت تصور کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے جب کچھ ہماری زندگی سے لے لیا جائے تو اس کو بھی ہم اللہ کی رحمت ہی تصور کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فطرتاً رحیم رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، اور اس کے تمام کام رحمت کا مظہر ہے۔ پھر انسان کو جو تیسری صفت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے وہ یہ کہ اللہ الرحمن کے اس صفت کو جان لینے کے بعد گناہ کرنے سے حیا کرے، کیونکہ اللہ کی احسانات کو جان لینے کے بعد جیسے اپنے محسن سے کسی کو بھی حیا آتی ہے کوئی برائی کرتے ہوئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس چیز کا حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے گناہ کرتے ہوئے۔ پھر ہمیں بھی اللہ کی مخلوق کے لیے رحمت دکھانی چاہیے، اور ان ناموں کو اپنی دعاؤں میں شامل کر کے اللہ کے ناموں کے واسطے سے اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ 10ویں بات جو ہم اس سلسلے میں ہم نے سمجھی تھی وہ یہ کہ مختلف طریقوں سے رحمت کو اپنے دل میں مزید بڑھایا جا سکتا ہے، جیسے یتیموں اور غریبوں سے قریب ہو کے ان کا خیال رکھے، مسجدوں اور اللہ کے دین کی محفلوں میں جا کے، اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر کے، توحید پہ ڈٹے رہ کر، نماز پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگ کر، والدین کے لیے رحمت کی دعا مانگ کر، اور بہت ساری چیزیں جو ہم نے اس سلسلے میں ڈسکس کی تھی، ان سب ذریعوں سے اپنے دل میں رحمت کو، اس صفت رحمہ کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی رحمتوں میں سے ایک رحمت نعمت ہے کہ جو انسان اگر چاہے تو اس میں اضافہ کرے اور ایسا بن جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق پہ رحم کرنے والا بنے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنا رحم کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رحم کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ کی اس عظیم صفت رحمت سے بھرپور فائدہ اٹھانے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اس خلاصے کے بعد آج انشاءاللہ تعالیٰ جو 2 نام ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جن کا تعارف ہم لینے جا رہے ہیں، وہ ہیں الحی القیوم، اور ساتھ ساتھ جس طرح یہ قرآن میں آتے ہیں الحی القیوم۔ الحی اللہ کا نام ہے، اور الحی سے معلوم ہونے والی صفت اللہ کی ہے صفت الحیات، زندگی، زندہ، یا زندگی دینے والا، زندہ رہنے والا، دونوں صفات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت الحیات۔
تو جب ہم صفت الحیات کہتے ہیں تو زندہ رہنے والا جو ہمیشہ سے زندہ تھا ہمیشہ زندہ رہے گا، اور جو لوگوں کو زندگی دیتا ہے، تو یہ دونوں چیزیں جمع کر کے صفت الحیات الحی نام کے اندر جمع ہو گئی۔ اور دوسرا نام ہو گیا القیوم، اور وہ ہے صفت القوام یا صفت المقیم، صفت القائم۔ اس میں الحی اور اس سے صفت معلوم ہوئی الحیات جو ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی، اور یہ سوائے اللہ کے کسی کے لیے بھی نہیں ہے، یعنی کوئی بھی ہمیشہ سے نہ تھا نہ ہمیشہ رہے گا۔ اس میں القیوم اور اس سے صفت معلوم ہوئی مقیم کی، قوام کی، قائم کی، یعنی جو قائم ہے، موجود ہے، ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا اپنی مخلوق کے لیے۔ تو دونوں ناموں اور صفات کو جمع کر کے اللہ جو ہمیشہ سے حیات ہے، زندہ ہے، اور جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، وہ کسی کا محتاج نہیں اپنی حیات کے لیے، اور اس کی حیات اس بات کی ضامن ہے، یعنی اس بات کی ضمانت دیتی ہے اور اس بات کا سبب ہے کہ اس کی تمام مخلوقات کے ہر کام کا ممکن ہونا اسی لیے ہے کیونکہ وہ الحی ہے۔ تو اللہ کی تمام اللہ کی ذاتی صفات تمام الحی میں آ گئی، اور مخلوق کے تمام افعال جمع ہو کے القیوم میں آ گئے۔ تو یہ دونوں نام قرآن میں 3 دفعہ ایک ساتھ آئے۔ سب سے پہلے جو نام یہ وارد ہوا ہے وہ ہے آیت الکرسی میں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آپ نے دیکھا کہ رحمان کی طرح اس میں بھی اللہ نام جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے رکھا اور پھر اس کی یہ صفت بتائی کہ الحی القیوم۔ آیت الکرسی کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے، سب سے عظیم آیت، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابتدا سے لے کے آخر تک اللہ کا تعارف ہے اس کے اندر۔ اور کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا تعارف شروع کرتے ہیں؟ اللہ لا الہ، اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کیوں؟ الا هو الحی القیوم، کیونکہ وہ زندہ ہے اور قائم ہے۔ لا تأخذہ، زندہ اور قائم ہے، اسی لیے اس کو پا نہیں سکتی سنتم، جس کو ہم کہتے ہیں ہلکی سی اونگ، ولا نوم، اور نیند۔ وہ ایسا زندہ ہے، آپ اور میں بھی زندہ ہیں، لیکن کیا ہم اس کے اندر اس بات کو شامل کر سکتے ہیں کہ ہمیں نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے؟ تو وہ ایسا یعنی جو تعارف اس کے اندر ہے وہ یہ کہ وہ ایسا ہے کہ اس کو نیند اور اونگ بھی نہیں آتی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اللہ جو الحی القیوم ہے، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، اور اسی طرح پھر آگے جا کے اپنی رحمت، اپنے علم کی وسعت اور اس کے جو باقی جو اس کا تعارف ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری آیت الکرسی کے اندر ہمیں بتایا، اور اسی لیے یہ عظیم ترین آیت ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تعارف کرایا کہ هو الحی القیوم۔ دوسری جو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ جو اس دونوں ناموں کو اکٹھا کیا ہے وہ ہے آل عمران کے شروع میں، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الحی القیوم ہی کو سب سے پہلے بیان کیا اپنے نام اللہ کے بعد۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تیسری جگہ جو فرماتے ہیں وہ ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَعَانَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اور اس دن تمام چہرے اس کے آگے جھک جائیں گے جو کہ کون ہے؟ حی اور قیوم ہے، جو کہ زندہ ہے، کیونکہ سب موت کے بعد اس کے سامنے دوبارہ زندہ کر کے کھڑے کیے جائیں گے۔ تو جو حی اور ان سب کے مر جانے کے باوجود وہ قائم تھا اپنی جگہ کے اوپر۔ تو یہ 3 جگہیں ہیں جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ الحی اور القیوم کو ساتھ ساتھ بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی مواقع ہیں جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قائم اور حی ان دونوں کو جو ہے الگ الگ جگہوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، جس طریقے سے سورۃ الفرقان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں
کہ وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اور اسی پہ توکل کرو جو ہمیشہ سے زندہ تھا اور ہمیشہ زندہ رہے گا اور جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ غافر میں جو ہے وہ حی کا ذکر کرتے ہوئے اپنے نام کا کرتے ہیں، هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین۔ وہ الحی ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو تم خالص اپنے دین میں خالص ہو کے صرف اس سے دعائیں مانگو، صرف اسی سے دعائیں مانگو، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام عالموں کا رب ہے، یعنی وہ تمام عالموں کا جتنے بھی ان سارے عالموں میں مانگنے والے ہیں وہ اگر اللہ سے مانگیں تو اس کو کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اور جگہوں پہ بھی جو ذکر کیا ہے اپنی صفات کا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے جب ہم اس کی تفسیر پڑھنے جائیں گے ان ناموں کی تب ہم اس کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ اس نام سے جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگتے تھے وہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ تو الحی یعنی زندہ بحیات اللہ ہے، جبکہ اگر وہ کسی کو زندگی نہ دے تو خود کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، اور زندہ رہنے کے لیے ظاہر ہے کچھ صفات بھی لازم ہیں، ارادہ، علم، طاقت، سمع، بصر، قدرت، فعال لما یرید، عزت، عظمت، کبریائی وغیرہ۔ تو الحی ان تمام صفات کا مجموعہ ہے۔ تو جب زندگی ابدی ہے یعنی جب وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، تو یہ تمام صفات بھی ابدی ہمیشہ سے تھیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ یہ جو صفات ربانی ہے جو ایک زندہ شخص یا شخصیت کے لیے جو ضروری ہیں جس صفات کا ہونا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں ہمیشہ سے تھیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ اور القیوم وہ جو تمام نظام کو سنبھالنے والا، جس اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نساء میں کہتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، تو وہ قوام اللہ کے اسی نام سے ہے، القیوم سے۔ اور قوام کا جو وہ کیا جاتا ہے نا کہ ان کو اتھارٹی ہے، ان کو عورتوں کے اوپر جو ہے اور جو ہے وہ ہے حاصل ہے، کیا کہنا چاہیے، وہ اس کے ان کے اوپر روب دیا گیا زیادہ، ایسا نہیں ہے۔ قوام کا مطلب ہے جو ہمیشہ کھڑا رہے، جو ہمیشہ موجود ہو دوسرے کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے۔ تو یہ اللہ کے نام قیوم سے یہ لفظ قوام ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اپنی صفت ہے القیوم، وہ ہے جو تمام نظاموں کو سنبھالنے والا، آسمان و زمین کے نظاموں کو سنبھالتا ہے، خود قائم ہے اور ثابت ہے، اس لیے اس قابل ہے کہ اپنی تمام مخلوقات کے لیے مقیم رہے اور ان پر قوام رہے، یعنی ان کی بہترین دیکھ بھال کرے۔ تو ان مجموعات صفات کو مد نظر رکھ کر کچھ علماء کرام نے اسی نام کو یعنی الحی القیوم کو ہی اسم اعظم کہا ہے۔ جیسا کہ ہم نے حدیث میں پڑھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کا ایک اسم اعظم ہے، اس کے ساتھ جو بھی دعا مانگی جائے گی وہ قبول ہوگی ہمیشہ نا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں مختلف جگہوں پہ ہمیں جو ملتے ہیں، یعنی یہ ایک بحث ہے، ایک اسم اعظم کی ایک بحث ہے جس کے بارے میں مختلف علماء کرام کے مختلف اقوال پائے جاتے ہیں کہ اسم اعظم کیا ہے۔ تو صحیح ابن حاتم کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ ایک مرفوع حدیث میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام ان دو آیتوں میں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اچھا اب اس کے اندر آپ دیکھیے تو کیا نام آتے ہیں، اللہ، الرحمن الرحیم۔ اور اسی طریقے سے اسی حدیث میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دوسری جو آیت ہے وہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1 اور 2 الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ الحی القیوم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈفرینس آف اوپینین پایا جاتا ہے اس بات کے اندر کہ اسم اعظم کیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ہمیں صحیح ابن حبان میں ایک حدیث حضرت انس کی ملتی ہے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے دعا کرنی شروع کی، اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔
اور اسی طرح ہمیں ایک اور حدیث بھی ملتی ہے کہ جس کے اندر ایک آدمی آیا اور اس نے سورہ اخلاص کے پوری جو ہے وہ سورہ اخلاص کے ساتھ اللہم انی اسألوک کے ساتھ جو ہے اس نے دعا مانگی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شخصوں کی دعا سننے کے بعد کہا کہ انہوں نے اللہ کے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی، تو جو دعا انہوں نے کی وہ قبول ہوئی، اور جو سوال انہوں نے اللہ سے کیا وہ انہیں عطا کیا گیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس حدیث کے اندر جو سورہ اخلاص ہے اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کا نام اور ناموں کے ساتھ ہے، لیکن اس والی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ذوالجلال والاکرام، بدیع السماوات، منان، یا حی یا قیوم، لیکن یا حی یا قیوم وہ کامن نام ہے، اور اللہ وہ کامن نام ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ پھر اسی طرح جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی وہ کسی قسم کی تکلیف میں ہوتے تھے تو وہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کہتے تھے۔ تو ان تمام دلائل کو سامنے رکھ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں نام بھی بہت زیادہ عظمت والے، بہت جلیل القدر ہے، اور اس بات کے متقاضی ہیں کہ ان کو بھی اسم اعظم کہا جائے۔ اور ویسے بھی اگر ہم دیکھیں کہ جس طرح 99 ناموں کی ایک لسٹ بنا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں دی، بلکہ انہوں نے جو ہے ایک حکمت تھی اس کے اندر کہ ہم تدبر کریں، غور کریں قرآن میں اور احادیث کے اندر۔ اسی طرح انہوں نے خود اسم اعظم ہمیں نہیں بتا دیا، بلکہ یہ بتا دیا کہ ایک اسم اعظم ہے یا اسم اعظم ہیں اللہ کے، اور ان کے ذریعے سے جو دعا مانگی جائے گی وہ ہمیشہ قبول کر لی جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے رتبے بڑھانا چاہتا ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن میں، زیادہ سے زیادہ حدیث کے اندر جو ہے وہ غور و فکر کریں، اور 99 ناموں کو جس طرح حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس کے بہت بے انتہا لامتناہی ناموں کے اندر، اسی طریقے سے ان ناموں کے اندر بھی ہم اسم اعظم کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ تو جس طرح کچھ علماء کرام نے اسم اللہ کو اسم اعظم کہا ہے، اسی طرح الحی القیوم کو بھی اسم اعظم کہا گیا، اور قرآن و سنت میں ان ناموں کے وارد ہونے کے مقامات کو مد نظر رکھتے ہوئے ظاہر انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ اسی طرح ذوالجلال والاکرام، ابھی ہم اللہ کے یہ دونوں نام بھی پڑھیں گے بعد میں، الجلال اور الاکرام، تو انشاءاللہ ان کی بھی اہمیت ہمیں واضح ہوگی۔ لیکن یہ تین ناموں کے بارے میں جو ہے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ اسم اعظم ہیں۔ الحی القیوم کو بھی جو اسم اعظم کہا گیا ہے وہ قرآن و سنت میں ہی ان کے ناموں کے وارد ہونے کے مقامات کو مد نظر رکھتے ہوئے، خاص طور پہ جب جو قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی کو کہا گیا، تو زیادہ تر علماء کرام کا خیال یہ ہے کہ چونکہ یہ عظیم آیت ہے اور اس میں سب سے پہلے اللہ کے جس نام کو بیان کیا گیا ہے وہ ہے الحی القیوم، اس لیے بہت زیادہ علماء کا خیال یہ ہے کہ الحی القیوم ہی دراصل اسم اعظم ہے۔ لیکن اختلاف یہاں پایا جاتا ہے کہ اللہ بھی اللہ کا اسم اعظم ہے، اسم ذاتی ہے، اور وہ سب سے پہلے بیان ہوا الحی القیوم سے بھی، تو وہی والی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ نے اپنی رحمت رکھی ہے، یہ وسعت رکھی ہے اسلام کے اندر کہ انسان کی جو حالت ہو دل کی، اور جو اضطراب، غم یا خوشی کا موقع ہو، اسی لحاظ سے وہ جو بھی نام ہے وہ اس کا استعمال کر لے اللہ تعالیٰ کا۔ مثلا اللہ نے کسی کو اولاد دی، خوشی دی، تو وہ کہا الحمدللہ رب العالمین، یا حی یا قیوم، اس بچے کو ایمان پر قائم رکھنا۔ اسی طرح جب خود کو بہت ہی بے چین پائے یا کوئی بات زبان پر نہیں آ رہی تو کہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ۔ تو جیسا اس کے ساتھ حالات کے ساتھ اس کو مناسب لگے، تو اللہ کے اسماء الحسنہ میں جن ناموں کو چاہے جوڑے، اور ساتھ ہی اسم اعظم کہے سمجھے جانے والے ناموں کا بھی اضافہ کر دے، جیسے یا اللہ، یا رب، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا اللہ، یا حی یا قیوم، یا سمیع، میری سماعت کو درست کر دے، وغیرہ۔ تو حدیث میں جو اسم اعظم کا ذکر ہمیں ملتا ہے وہ بعض کے نزدیک تو تمام اسماء الحسنہ ہی اسم اعظم ہے، اور بعض نے انہیں خاص کیا ہے
اور چونکہ حدیث کے الفاظ سے محسوس ہوتا ہے کہ اسم اعظم جو ہے وہ کوئی مزید ان 99 ناموں میں بھی عظیم نام ہے، تو اس لیے اسماء الحسنہ میں ممکن ہے کہ اسم اعظم جو ہیں وہ یہی 3 نام ہوں۔ تو اس طرح ہم چاہیں کہ ہم مختلف فوائد حاصل کرنے کے لیے ان کو جو ہیں وہ آپس میں ملا لیں، ایک ساتھ کر لیں، تو انشاءاللہ وہ تمام فوائد ہمیں حاصل ہوں گے جس کی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خواہش رکھتے ہیں۔ تو آج کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ یہیں پر ہم اسم اعظم کی بحث کے ساتھ اس کو ختم کرتے ہیں آج کی کلاس کو، کہ اللہ کے نام اللہ الحی القیوم، ان کو اسم اعظم کہا گیا، اور حدیث کی روشنی میں اسم اعظم کے ساتھ مانگی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں کی جاتی، ہمیشہ قبول کی جاتی ہیں۔ اور ظاہر ہے اس کی شرائط ہم سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ایک تو یہ کہ حلال روزی انسان کھاتا ہو، دوسری بات یہ کہ ظاہر ہے کہ وہ حلال اور جائز دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہو، کوئی کسی کی موت کی دعا مانگے، کوئی کسی کے جو ہے کسی کو کوئی نقصان پہنچانے کی دعا مانگے اور اللہ یا الحی القیوم یا ذل جلال والاکرام لگا کے اس بات کی امید رکھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے کسی کے ساتھ ناانصافی کریں گے، تو یہ انسان کی بہت ہی کم عقلی ہوگی یقیناً۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم ان ناموں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے لیے ہدایت مانگتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اس رمضان کو جو اب آدھا رمضان جو گزر چکا اور آدھا رمضان جو اب مہمان رہ گیا ہمارے پاس، اس کے ذریعے سے ہم عظیم ترین فوائد حاصل کر سکیں اور اپنی مغفرت کا ذریعہ اس رمضان کو بنا سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کچھ ہی منٹ ہمارے پاس ہیں، اگر آپ لوگ چاہیں کوئی سوال کرنا ہے یا کوئی بات ایڈ کرنا ہے تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔